تاجدار مدینہ محمد، تاجدار مدینہ محمد، میرے آقا محمد محمد، میرے آقا محمد محمد، کملی والے محمد محمد، کملی والے محمد محمد، میرے آقا محمد محمد، میرے آقا محمد محمد، تاجدار مدینہ 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 محمد، محمد نور ہے کیا ان کو نظر دیکھ سکے، محمد نور ہے کیا ان کو نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے رکھا کہ بشر دیکھ سکے، تاجدار مدینہ محمد، تاجدار مدینہ محمد، مدینہ محمد، حضور دین کے رہبر ہے دین کی تقدیر، حضور دین کے رہبر ہے دین کی تقدیر، حضور دین کے رہبر ہے دین کی تقدیر، نہ ہوگی شہنشاہ دو جہاں کی نظیر، نہ ہوگی شہنشاہ دو جہاں کی نظیر، نہ ہوگی شہنشاہ دو جہاں کی نظیر، کفیل دیکھ کلام مجید میں پڑھ کر، 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 حضور خود ہے کفیل دیکھ کلام مجید میں پڑھ کر، حضور خود ہے کلام مجید کی تفسیر، تاجدار مدینہ محمد، 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 ہم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائیں دے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائیں دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، تاجدار مدینہ محمد، 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 ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ، پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ
और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 81 سے 95 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے 123 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کے حالات کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کیے۔ اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 7واں اور آخری قصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ ایسے انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں تقریباً 100 سے زائد مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر معجزات عطا فرما کر فرعون اور اس کے ساتھی سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، کئی روشن دلائل پیش کرتے گئے، معجزات دکھائے اور اللہ کے بارے میں سمجھایا، لیکن وہ نافرمان لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور فرعون اپنی بادشاہت، اپنے مال اور اپنے دولت پر فخر کرنے لگا۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریا میں غرق فرما دیا۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ ہود کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْعَدَهُمُ النَّارَ
وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے. یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے. اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے. سورہ ہود کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورہ ہود کی آیت نمبر 123 یعنی اس سورے کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہے اس چیز سے جسے تم کر رہے ہو. تو یقیناً ناظرین یہ بات ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ تصور کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے غافل نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ اس طریقے کا کام کرے گا تو یقین جانیے اس کی زندگی سب سے بہتر اور سب سے کامیاب ہو جائے گی. تو آئیے ناظرین اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ ہود کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے. بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے. یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء
تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں ان سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاس دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ سوائے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ ہود کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، سورہ ہود کی آیت نمبر 123 یعنی اس سورے کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے اس چیز سے جسے تم کر رہے ہو۔ تو یقیناً ناظرین یہ بات ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ تصور کر لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طریقے کا کام کرے گا تو یقین جانیے اس کی زندگی سب سے بہتر اور سب سے کامیاب ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ ہود کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سوائے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز پڑھا کرو. کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وَمَا كَانَ